معزز سامعین گرامی قدر، توبہ کے حوالے سے ایک بات آپ کے سامنے یہ رکھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک روح اور جسم کا تعلق قائم رہتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض روایات توبہ کے فضائل کے اعتبار سے یہ بھی ملتی ہیں کہ جبریل امین جیسا جلیل القدر پیغمبر اور رسول جب فرعون ایمان لے کے توبہ کی طرف جانے لگا تو ان کے منہ میں مٹی ڈالنے لگے کہ توبہ ایک ایسی چیز ہے جو تو اللہ ہر ایک کی سن لیتا ہے، تو کہیں اس کی بھی نہ سنی جائے، اور اتنا بڑا ظالم ہے، اتنا بڑا خبیث انسان ہے، تو اللہ رب العزت نے وہاں پہ اپنے کلیے کے برخلاف کا الآن وقد عصیت، اب ایمان لے کے آتا ہے، اب تو آخری وقت آ گیا، اب تو پردے اٹھنے لگے، اب تو تیری موت کی گھڑی آ گئی، تیری توبہ کو اور تیرے ایمان کو اللہ رب العزت قبول نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ رب العزت توبہ کو کئی مرتبہ اتنی خوبصورتی اور عمدگی سے قبول کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو چند لمحوں پہلے فاسق فاجر ہوتے ہیں، جب توبہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کلام حمید میں نازل کر دیتے ہیں، اور بہت سے واقعات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ انہی واقعات میں سے ایک عظیم الشان واقعہ مرثد بن ابی مرثد کا ہے۔ وہ مرثد جو کچھ لمحے پہلے، کچھ عرصہ پہلے نقب زنی کیا کرتے تھے، ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، چوری کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے توبہ تائب ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں ہم آپ سے کام وہی لیں گے جو آپ پہلے کیا کرتے تھے۔ کہا چوری اور ڈکیتی ڈالنی تھی تو اسلام کو قبول کیوں کیا؟ مفہوم یہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے کہ اب آپ ہمارے لیے چوری کیا کریں گے، ہمارے لیے نقب زنی کیا کریں گے، یعنی مسلمان قیدیوں کو، مجبوروں کو، مفلوق الحالوں کو جو مکہ میں پھنسے میں ان کو آزاد کروا کے لے آئیے گا۔ مرثد بن ابی مرثد یہ کام کرتے رہے اور ایک دن مکہ میں پہنچے ایک قیدی کو چھڑوانے کے لیے۔ ان کا ایک خاص انداز ہوگا، طور اتوار چال ڈال ہوگی، ان کی چال ڈال کو پہچانا ایک عورت نے عناق نامی، اور کہنے لگی مرثد میں نے تجھے پہچان لیا، آجا شب بسری کریں جیسے پہلے کیا کرتے تھے۔ مرثد بن ابی مرثد کے دل میں اس عورت کی محبت موجود تھی، لیکن انہوں نے اس آزمائش کے لمحے میں، میرے بھائیو یہ وہ مطلوب ہے شریعت کے اندر کہ انسان کا دل کسی گناہ کی طرف مائل ہو، لیکن وہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ جس طرح یوسف نے کہہ دیا، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ 7 قیامت کے دن جن کو عرش کا سایہ ملنا، ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا کہ جس کو حسب اور نسب خوبصورت حسین جمیل عورت دعوت گناہ دے گی، اور وہ کیا کہے گا؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو مرثد بن ابی مرثد کو جب یہ دعوت گناہ ملی، کہنے لگے عناق بات یہ ہے، یہ ہاتھ ایک ایسے نبی کے ہاتھ میں دے آیا ہوں اور توبہ طائب ہو گیا ہوں جس نے مجھ سے یہ بیعت لی ہے کہ اس دین کے اندر نہ زنا ہو سکتا ہے، نہ غیر محرم عورت کو چھوا جا سکتا ہے۔ علی بتہ ابھی یہ بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں شور مچا دوں گی تو پکڑا جائے گا، اور اس نے شور مچا دیا، اور مرثد بھی، یہ لمبا چوڑا واقعہ ہے، مرثد بن ابی مرثد بھاگ گئے، حتیٰ کہ ان کے تعاقب میں 8 سوار آئے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو محفوظ و مامون رکھا، وہ چھپ گئے اور اللہ رب العزت نے ان کو بچا لیا۔ یہ واپس مدینہ پہنچے۔ یہ وہ جو کچھ عرصہ پہلے ڈاکو تھے، معاذ اللہ، توہین مقصود نہیں ہے، نقب زنی کیا کرتے تھے، رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کے کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے محبت ہے ایک عورت سے۔ کس سے؟ عناق سے۔ اے اللہ کے رسول میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، پہلے گناہ کیا کرتا تھا، آپ کی شریعت نے منع کر دیا، یہ سارا واقعہ ہو گیا، ہاتھ تک نہیں لگایا، نظر اٹھا کے نہیں دیکھی، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد، کچھ وقت کے بعد اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کرنا شروع کر دی، الزانی لا ینکح الا زانیہ۔ بتائیے یہ مرثد بن ابی مرثد ان عظیم الشان صحابہ میں شامل ہیں کہ جن کو قرآن پاک میں اللہ نے مومن کہہ کے پکارا ہے، وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اے مرثد اللہ فرما رہے ہیں زانی عورت کا نکاح
زانی مرد سے ہوتا ہے، اور زانی مرد کا نکاح زانیہ سے ہونا چاہیے، اور تو اللہ کی نظر میں مومن ہو گیا ہے، وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مرصد تیرا یہ نکاح حرام کر دیا گیا ہے۔ ایک توبہ کر لینے کے بعد اللہ آسمان کی بلندیوں سے اس کو مومن کہہ رہے ہیں، جو گناہوں میں لتھڑا ہوا تھا، جو گناہوں میں اٹا ہوا تھا۔ میرے بھائیو، توبہ انسان کے صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتی، درجات کو بھی بڑھاتی ہے۔ ایک لمحے پہلے گناہگار، ایک لمحے کے بعد ولی اللہ، ایک لمحے کے بعد مومن۔ ابلیس نے جب اللہ سے مکالمہ کیا تھا کہ تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہی بات تو کی تھی، تو میرے بندوں کو گمراہ کرتا رہے۔ اگر ان کے اندر جواب دہی کا احساس پیدا ہو گیا، وہ جو حدیث آپ کے سامنے جمعے میں رکھی تھی، اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب، یہ ٹوٹل شریعت کا مطلوب اور مقصود ہے۔ بندے کے دل میں احساس پیدا ہو جائے گناہ تو کر لیا ہے، لیکن ایک معاف کرنے والا ہے اور ایک اس گناہ کی گرفت کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے ابلیس کو بھی یہی کہا تھا نا، پھر وہ گناہ کرتا ہی رہیں گے اور توبہ کر لیں گے تو میں بھی ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ جا، تجھے کھلی چھٹی ہے، تو میرے بندوں کو بہکا ورگلا۔ حضرت عمر بھی ایک ان کی مجلس میں شامی آیا کرتا تھا، بات آئی ہے تو یہ بھی سمجھ لیجئے، کوشش کریں گے آج اپنی بات کو ختم کریں اور دوبارہ موت اور قبر کے جو احوال ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ان کی طرف بڑھیں۔ شامی ایک آیا کرتا تھا حضرت عمر کے پاس، تو ایک عرصہ نہ آیا تو حضرت عمر کہنے لگے وہ کہاں چلا گیا؟ اب مجھے نظر نہیں آتا۔ کہا وہ تو شراب کے نشے میں مبتلا ہو گیا، فتنے کا شکار ہو گیا۔ تو حضرت عمر کے دل کو چوٹ پہنچی، ابھی قرون اولیٰ کا دور ہے، ابھی ایمان قبول کیا ہے، ابھی شراب کے نشے میں مبتلا ہو گیا، فتنے کا شکار ہو گیا۔ انہوں نے ایک آیت حمد و ثنا کے بعد لکھ کے بھیجی، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اے شامی، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک آیت نازل کی ہے کہ میرے بندے کو بتلا دیا جائے کہ میں معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، اور اگر وہ اس طرف نہیں پلٹتا تو میں ہی ہوں جو دردناک عذاب دینے والا ہوں۔ شامی پڑھتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے، اور اسی وقت توبہ کرتا ہے اور حضرت عمر کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے آج کے بعد کبھی دوبارہ شراب کو ہاتھ نہ لگاؤں گا۔ حضرت عمر ہوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ساتھیوں، کسی کے گناہوں کی اگر اصلاح کرنی ہو تو ایسے کرنی ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے، اس کے اوپر لانتے ڈالنا اور ملامتیں ڈالنا نہیں شروع کر دینی۔ اس کے لیے ایک تو اللہ سے دعا کرنی، اللہ اس کی اصلاح کر دے اور اس کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے۔